احسان فراموش کا قصہ۔ کبھی کبھی انسان کسی کے لیے ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید یہ نیکی کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے اپنے محسن ہی کو بھول جائے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے ایک غریب آدمی نے مشکل وقت میں سہارا دیا، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور زندگی سنوارنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ مگر جب وہی غریب شخص خود مشکل میں پھنسا تو اس کا محسن پہچاننے سے بھی انکار کر گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ احسان مندی، رحم اور اچھا کردار انسان کو بڑا بناتا ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب شہر میں حامد نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر شہر کے آخری کنارے پر تھا۔ گھر میں اس کی بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بیٹی مریم رہتی تھی۔ حامد لکڑی کا کام کرتا تھا، صبح سویرے اپنی پرانی دکان کھولتا اور شام تک لکڑی کا کام کرتا۔ آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی مگر وہ حلال رزق پر یقین رکھتا تھا۔ حامد کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا رزق کم ہو تو کوئی بات نہیں، بس حلال ہونا چاہیے اور دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حامد مسکرا کر جواب دیتا، اماں آپ نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کام آنا سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک نوجوان حامد کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے اچھے تھے مگر چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، بھائی کیا آپ میرے لیے یہ لکڑی کا صندوق ٹھیک کر سکتے ہیں؟ حامد نے صندوق دیکھا اور کہا، ہاں مگر کچھ وقت لگے گا۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں چند دن بعد رقم دے دوں گا۔ حامد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بولا، پیسے کی فکر نہ کرو، پہلے اپنا صندوق لے جاؤ، جب استطاعت ہو تو دے دینا۔ نوجوان حیران رہ گیا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں۔ حامد مسکرایا، بھائی ہر ضرورت مند کو جاننا ضروری نہیں، اس کی ضرورت سمجھنا ضروری ہے۔ اس نوجوان کا نام کمال تھا۔ کمال دراصل ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور کاروبار کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ حامد کی چھوٹی سی مدد اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ کمال نے وعدہ کیا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حامد نے جواب دیا، احسان نہ سمجھو بھائی، جب اللہ تمہیں دے تو تم کسی ضرورت مند کے کام آ جانا۔ وقت گزرتا گیا۔ چند ماہ بعد کمال نے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان شروع کر دی۔ کاروبار آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ پھر اس نے بڑی دکان کھولی، چند ملازم رکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کا مشہور تاجر بن گیا۔ دوسری طرف حامد کی زندگی ویسی ہی رہی۔ ایک سال ایسا آیا جب شہر میں کاروبار بہت کم ہو گیا۔ حامد کی دکان پر کام تقریباً بند ہو گیا۔ گھر میں راشن ختم ہونے لگا۔ اس کی بوڑھی ماں بیمار رہنے لگی اور مریم کی فیس بھی کئی ماہ سے باقی تھی۔ ایک رات حامد نے گھر میں موجود آخری آٹے سے روٹیاں بنائیں۔ اس نے ایک روٹی اپنی ماں کے سامنے رکھی اور باقی مریم کو دے دی۔ حامد نے مسکرا کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹی۔ مریم نے معصومیت سے کہا، لیکن آپ نے آج صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ حامد نے نظریں چڑھا لی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ آخر کار اسے کمال یاد آیا۔ اس نے سوچا، کمال اب بہت بڑا تاجر ہے، شاید وہ میری مدد کر دے۔ اگلی صبح حامد کمال کی شاندار دکان پر پہنچا۔ دکان کے باہر کئی ملازم کھڑے تھے۔ اندر کمال قیمتی کپڑے اور سامان کے درمیان بیٹھا گاہکوں سے بات کر رہا تھا۔ حامد نے اندر جا کر کہا، کمال بھائی۔ کمال نے سر اٹھایا۔ اس نے حامد کو دیکھا مگر پہچاننے کا کوئی نشان ظاہر نہ کیا۔ حامد نے قریب جا کر کہا، میں حامد ہوں، وہی حامد جس نے ایک زمانے میں آپ کا صندوق مفت میں ٹھیک کیا تھا۔
کمال کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے یاد نہیں۔ حامد حیران ہوا، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ حامد حیران ہوا، شاید آپ بھول گئے، آپ نے کہا تھا کہ میرا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ کمال نے بے رحمی سے کہا، دیکھو بھائی، میرے پاس بہت کام ہے، اگر کوئی کام ہے تو جلدی بتاؤ۔ حامد نے اپنی مجبوری بیان کی۔ حامد نے اپنی مجبوری بیان کی، گھر میں راشن نہیں، میری ماں بیمار ہے اور بیٹی کی فیس بھی دینی ہے۔ اگر آپ کچھ رقم ادھار دے دیں تو میں محنت کر کے واپس کر دوں گا۔ کمال نے اپنے ملازمین کی طرف دیکھا اور کہا، میں ہر آنے والے کی مدد نہیں کر سکتا۔ حامد نے کہا، میں بھیک نہیں مانگ رہا، ادھار مانگ رہا ہوں۔ کمال نے سخت لہجے میں جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں، کسی اور سے مانگو۔ حامد خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، اس کے قدم بھاری تھے۔ اسے پیسے نہ ملنے کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا کمال کے بدل جانے کا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ حامد نے ساری بات بتا دی۔ ماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، کسی کے احسان کا صلہ دنیا سے نہ مانگنا، تم نے جو کیا اللہ کے لیے کیا تھا۔ حامد نے کہا، اماں، مجھے پیسوں کا غم نہیں، بس یہ سوچ کر دل دکھتا ہے کہ انسان کامیابی کے بعد اپنا ماضی کیسے بھول جاتا ہے۔ ماں نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم اپنا دل صاف رکھو۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کمال ایک بڑے قافلے کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اس کے پاس بہت قیمتی سامان تھا۔ راستے میں اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑی راستہ تھا، قافلے کے گھوڑے بے قابو ہونے لگے۔ اسی دوران ایک گاڑی کا پہیہ ٹوٹ گیا اور سامان راستے میں گرنے لگا۔ کمال گھبرا گیا، وہ مدد کے لیے پکارنے لگا مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اتنے میں ایک لکڑیاں لانے والا آدمی وہاں پہنچا۔ اس نے کمال کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، وہ حامد تھا۔ حامد نے بغیر کسی شکایت کے کمال کی مدد شروع کر دی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سامان محفوظ جگہ منتقل کیا اور کمال کو بھی پہاڑی راستے سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کمال حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے پوچھا، تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے تو تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حامد نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ تمہارا عمل تھا، میں تمہارے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ میرا کردار ہے۔ کمال کی آنکھیں جھک گئیں۔ حامد نے مزید کہا، میں نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم نے کبھی میری مدد کی تھی، میں نے اس لیے کی کیونکہ میری ماں نے سکھایا ہے کہ مشکل میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ الفاظ کمال کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے اچانک وہ دن یاد آیا جب وہ خود پریشان حال حامد کی دکان پر گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ حامد نے بغیر کسی لالچ کے اس کا صندوق ٹھیک کیا تھا۔ کمال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولا، حامد بھائی، میں بہت بڑا احسان فراموش نکلا۔ حامد خاموش رہا۔ کمال نے کہا، آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب میں نے آپ کو اس وقت پہچاننے سے انکار کر دیا جب اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ حامد نے کہا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے مگر غلطی مان لینا بڑی بات ہے۔ کمال نے حامد کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے معاف کر دیں۔ حامد نے مسکرا کر کہا، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ کمال نے فوراً حامد کے گھر جا کر اس کی ماں کا علاج کروایا، مریم کی تعلیم کا انتظام کیا اور حامد کے لیے ایک بڑی دکان قائم کرنے میں مدد کی۔ لیکن حامد نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد قبول کروں گا مگر اس دکان کا ایک حصہ ہمیشہ غریبوں کے لیے ہوگا۔ کمال نے وعدہ کیا۔ چند سال بعد دونوں دوستوں کی مثال پورے شہر میں دی جانے لگی۔ کمال اب ہر ضرورت مند کی مدد کرتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتا، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، انسان کا اصل مقام اس کے اخلاق سے معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق ایک غریب بوڑھی عورت سے سیکھا ہے۔
اور حامد ہمیشہ یہی کہتا، نیکی کرو اور بدلے کی امید اللہ سے رکھو، کیونکہ انسان بھول سکتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ سبق: احسان فراموشی انسان کو دوسروں کی نظر میں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کی نظر میں بھی چھوٹا کر دیتی ہے۔ جس شخص نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہو، اسے خوشحالی کے دنوں میں بھول جانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کے احسان کو یاد رکھیں، اپنے محسن کی قدر کریں، اور جب اللہ ہمیں استطاعت دے تو دوسروں کے کام آئے، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج جس کی مدد کی ضرورت ہے، کل شاید وہی ہمارا سہارا بن جائے۔